ایک ارشاد فرمائیے کہ کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے مسلمانوں نے بالعموم اور ہم پاکستانیوں نے بالخصوص کچھ سیکھا ہے سر؟ یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے سر۔ ہر وہ راستہ جو اقبال فہمی کی طرف جاتا ہے ہم نے اس کو آسان کرنے کے بجائے ہم نے ان راستوں کو ہی بند کر دیا ہے۔ صحیح۔ مثلاً آپ ابھی اس وقت ہماری نسل نو کی فارسی کو تو چھوڑیں ایک طرف رکھیں، صحیح، اردو کو سمجھنے کی استعداد دیکھیں اور ہمارے کریکولم کو دیکھیں۔ صحیح۔ آج بچوں کے سامنے جب بانگے درا جیسی آسان نظمیں یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں ان کے سامنے تو وہ اس کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ بالکل اور صحیح۔ آج ایک اور جو اٹیک ہمارے اوپر ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے کہ یہ رومن ورڈ کے اندر وہ اردو کو لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے تو ہم اردو لکھ سکتے ہیں۔ میں خود جب وہ بچوں نے کہا جب ملی نغمہ انہوں نے لکھنا تھا کہ پاپا ہمیں جو ہے نا وہ وطن WATN کر کے لکھ کر دیں، واو تانون کے ساتھ نہیں۔ صحیح ہے۔ تو اور یہ بڑی وائڈ سپریڈ ہے یہ چیز، اور یہ وہ راستہ ہے کہ ہم ان راستوں کو بند کر رہے ہیں جو بالآخر اقبال اور فہمی طرف ڈائریکٹ جانا چاہ رہا تھا چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ حضرت نے جو میسج دیا ہمیں وہ تھا یونیفیکیشن کا، اتحاد کا۔ کتنے کلام ہیں آپ اس پہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بالکل۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بہا کے کاشگر، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں نے بالعموم، عربوں کو دیکھ لیں، ساتھ فلسطین ہے، کیا سیکھا ہے ہم نے؟ کچھ بھی نہ، کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اور اپنے وطن کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب آپ اپنے وطن کی بات کریں سر، تو یہ جو نظریہ ہمیں پاکستان کے لیے دیا گیا تھا کہ جہاں پہ where there is Muslim majority ان کو ملا کے کیا جائے، تو اس نظریے کو لے کر جب قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا کہ اس میں اتنا پوٹینشیل تھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج وہی ہماری چیزیں بلرڈ ہو گئی ہیں اور دوبارہ سے ہماری بلوچی شناخت لے کے دیا وہ ہم سے بلوچی شناخت، کشمیری شناخت، پنجابی، سرائکی، سندھی، یہ ساری ہماری غالب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کہ جو نظریہ 1930 کے اندر الہ آباد کے ایڈریس میں دیا تھا، اور اسی پہ اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ سر میں ایک علامہ کی دعا ہے اسرار خودی کے اینڈ پہ، اس میں حضرت نے اتنا ایک بڑا ماتم مجھے وہ لگتا ہے جو لکھا ہے، اس کے میں چاند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اور وہ یہ جو آخری کلام ان کا ہوتا ہے نا، وہ بڑا کنکلوڈ کرتے ہیں ہر چیز کو خاص۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت بھی کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو اب تو اور بھی برے حالات ہیں۔ تو اس وقت کی منظر کشی یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ از تہی دستاں رخ زیبا مپوش، اے مالک ہم تہی دست ہیں، ہم سے اپنا خوبصورت چہرہ نہ چھپا۔ اللہ عشق سلمان و بلال ارزاں فروش، سلمان اور بلال کا عشق اے اللہ ارزاں کر کے بیچیں ہم سے، ہم سب کو دیں اور ارزاں دیں، زیادہ دیں، سب کی ریچ میں ہو، سب کی ریچ میں ہو۔ چشم بے خواب و دل بے تاب دے، فرماتے ہیں کہ ناس ہونے والی آنکھ دے اور ایک بے تاب دل دے، باز مارا فطرت سیماب دے، اور ہمیں دوبارہ وہ اضطرابی دل جو ہے نا وہ عطا فرما، سیماب جیسی تڑپ، سیماب جیسا۔ یہ یہاں سے جو کلام ہے نا سر، یہ تو بندے کے نا رلا دیتا ہے اور رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر کسے از ظن خود شد یار من، ہر بندہ کہتا ہے کہ ہاں اقبال اچھا ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اپنے خیال کے مطابق میرا یار ہے۔ صحیح۔ از درون من نجست اسرار من، لیکن جو اسرار میں نے حاصل کیے ہیں وہ تو انہوں نے میرے من میں ہے، میرے دل میں ہے، وہ تو انہوں نے کبھی نہیں میرے سے مانگے، کبھی نہیں تلاش کیے مجھ میں سے۔ آگے فرماتے ہیں در جہاں یا رب ندیم من کو جاست، اے اللہ اس جہان میں میرا دوست کہاں ہے؟ میں تو اکیلا ہوں، مجھے تو کوئی سمجھنے والا ہی نہیں۔ ہم مشرب نخل سینائم کلیم من کو جاس، فرماتے ہیں میں درخت طور ہوں، اے مالک میرا موسیٰ کہاں ہے؟ کیا بات ہے، میرا موسیٰ کہاں ہے؟ آگے فرماتے ہیں ظالمم، میں ظالم ہوں، بر خود ستم ہا کردام، ہاں میں ظالم ہوں، میں نے اپنے اوپر بھی بڑے ظلم کیے ہیں۔ شولہ را در بغل پروردام، میں نے شولوں کو اپنی بغل میں جو پالا ہے، صاحب نور ہوں، صاحب شر صدر ہوں، ظلم کیا ہے میں نے اپنے اوپر، مجھ کو ان میں نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے حقیقتیں نظر آ رہی ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے۔ آگے فرماتے ہیں شمع را تنہا تپیدن سہل نیست،
اے اللہ شمع کو اکیلے جلنا آسان تھوڑا ہی ہے. آہ یک پروانہ من اہل نیست. ماتے ہیں میرے گرد جو پروانے ہیں ان میں سے ایک بھی میرے اہل نہیں. اچھا آگے فرماتے ہیں انتظار غم گسارے تا کجا. اے اللہ میں اس غم گسار کا کہاں تک انتظار کروں. جستجوئے رازدار تا کجا. اور اس رازدار کی جستجو کب تک کرتا رہوں. ایز رویت ماہ و انجم مستنیر. اے اللہ آپ سے ماہ و انجم نے جلوے پائے ہیں. آتش خود راز جانم بازگیر. جو میری شرح صدر کی ہے مجھے جو نور دیا ہے اس کو واپس لے لے. اللہ اکبر. یہاں تو مجھے جاننے والا ہی کوئی نہیں ہے. جاننے والا ہی کوئی نہیں. اتنا بڑا ماتم. آگے سنیں. این امانت بازگیر از سینم. میرے سینے سے یہ نعمت واپس لے لے, اس نور کو واپس لے لے. خار جوہر برکش از آئینام. میرے آئینے سے یہ جوہر لے جا, یہ کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے, مجھے تکلیف دیتا ہے. اب ٹھیک ہے, ایک دو شعر اور بس. یا مرا یک ہمدم دیری نہ دے. یا پھر ایک پرانا ہمدم کوئی مجھے عطا فرمانا, کوئی تو مجھے جانے جس سے شیئرنگ ہو. ہوئے ہوئے. عشق عالم سوز را آئینہ دے. اور میرے جو عشق ہے جو عالم پورے کو روشن کرنے والا ہے اس کو ایک آئینہ دے دے. ہاں ہم ز لطف تو یار ہمدمے. آپ سے کیا چاہتا ہوں, ایک بندہ تو مانگ رہا ہوں جو مجھے جانے. از رموز فطرت من محرمے. جو میری فطرت کا محرم ہو. آگے فرماتے ہیں ہمدم دیوانہ فرزانہ. ایک ایسا ہمدم دے جو دیوانہ ہو اور عقل مند بھی ہو. عقل مند دیوانہ دے مجھے, دیوانہ ہو اور فرزانہ بھی ہو. از خیال ایوں آ بیگانائی. اور نفس پرست نہ ہو, ادھر ادھر کے خیالات میں نہ پڑنے والا ہو. یہ سر آخری شعر ہے. تا بجانے او سپارم ہوئے خیش. تاکہ میں اپنی جان کا جنون اس کو دے سکوں, منتقل کروں. اللہ اکبر. باز بینم در دلے روئے خیش. تاکہ اس کے دل میں اپنا چہرہ دیکھوں. کیا بات. میں اپنی جو تربیت ہے وہ مجھے اس میں نظر آئے. تو سر یہ حالات تو تھے اس وقت جب آج سے 100 سال پہلے علامہ زندہ تھے. سر آج کیا حال ہے؟ آج تو بدرجہ اولا یہ شکوہ موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں اقبال فہمی کے سارے راستے ہی ہم نے بند کر دیے. اور حالات یہ ہیں کہ آپ رینڈملی کسی اپنے انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں. قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو جس خوبصورتی سے علامہ صاحب نے بتایا ہے, لکھا ہے, سر اس کی مثال کوئی نہیں. اس کی